وہ ہے عاطف بخاری صاحب. تو عاطف بخاری صاحب کا میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو خود ان کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنے میں آسانی ہو. دیکھیے عاطف بخاری نے تو بینکنگ کیریئر، اگر میں شروع میں جاؤں تو بہت ٹائم لے لے گا. یہ یو بی ایل کے پریزیڈنٹ تھے اور یو بی ایل میں ان کو فورس کیا سر انور پرویز نے کہ آپ ریزائن کریں، کیونکہ ان کو پروفٹ کے حساب سے بہت زیادہ پیسے دیے گئے تھے. اور بقول سر انور پرویز کے وہ کہتے تھے ہی از آل ٹاک اینڈ نو ایکشن فار ایئرس. میرا بھی ایک دو دفعہ ٹاکرا ان کے ساتھ یو بی ایل کے اے جی ایم میں ہوا تھا، جہاں انہوں نے مجھے ایک طرح سے چپ کرانے کی کوشش کی تھی کہ جناب آپ 2 سے زیادہ سوال نہیں پوچھ سکتے. تو یہ کافی دن پہلے کی بات تھی. تو وہاں میں نے کمپنیز آرڈیننس 1984 کو کھول کے ان کو پوچھا کہ اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ 2 سوال سے زیادہ نہیں پوچھ سکتے، تو یہ آپ کمپنی آرڈیننس 1984 میں بتائیں یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک شیئر ہولڈر 2 سوال سے زیادہ نہیں پوچھ سکتے. اس پہ یہ صاحب مجھ سے بہت برہم ہوئے. تو ان کی برہمی کے جواب میں نے سر انور پرویز کو کہا، جو کہ چیئرمین تھے بیسٹ وے گروپ کے، میں نے کہا سر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم شیئر ہولڈرز یہاں آ کے سوال نہ پوچھیں، 1 سال بعد آتے ہیں اے جی ایم اٹینڈ کرنے، اور یہ اے جی ایم بھی 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے سے اوپر نہیں ہوتی، تو کیا فائدہ ہمیں انتظار کرنے کا؟ تو بہتر ہے کہ آپ یو بی ایل کو ڈی لسٹ کر دیں اور ہمارے شیئر خرید لیں، اور میں اپنا شیئر بیچتا ہوں، 1000 روپے کا ایک شیئر خریدتا ہوں، آپ نے خریدنے. اس پہ وہ سر انور پرویز لاجواب ہو گئے. تو اس پہ انہوں نے مجھے انکریج کیا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ سوال پوچھیں. تو بہرحال میرا ان کا ٹاکرا آج سے 7-8 سال پہلے ہوا تھا. بہرحال وقار ملک ان کو لانا چاہ رہے ہیں. کیوں لانا چاہ رہے ہیں وہ میں آگے بتاتا ہوں. کیونکہ یہاں سے نکل کے وہ نیب بینک انہوں نے جوائن کیا، اور نیب بینک میں جو ایکویٹی تھی تیمارسک گروپ سنگاپور کی تھی، مگر انہوں نے یہاں ایسے حالات پیدا کر دیے کہ نیب بینک کی ایکویٹی کو ایروڈ کر دیا، اور فائنلی تیمارسک گروپ نے کہا کہ ہم پاکستان سے ڈس انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم باہر جاتے ہیں. اور فائنلی نیب بینک واز سولڈ فار اے سانگ. اور بعد میں میاں منشا صاحب نے اس کو ٹیک اوور کر لیا، اور 2017 اور 2018 میں نیب بینک ایم سی بی کا حصہ بن گیا. یہاں سے جب آپ نکلے تو انہوں نے بورڈ آف انویسٹمنٹ نے اپنے فرینڈ اور بزنس پارٹنر وقار ملک کو اپروچ کیا، اور وقار ملک کو کیونکہ اس وقت یہ فوجی فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر بننے والے تھے، تو ان سے یہ کہا کہ مجھے یہ فیڈرل منسٹر لیول کا جاب دلوائیں. مگر یہاں بھی وہ زیادہ دن نہ چل سکے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے تو یہاں بھی وہ وقار ملک کی وجہ سے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں اپوائنٹ ہو گئے، مگر یہ زیادہ دن چل نہیں سکے. 1 سال میں 2 فیڈرل سیکرٹریز جو کہ ان کے ماتحت کام کر رہے تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. یہ انٹرسٹڈ تھے کہ ایڈوائزری کیپیسٹی کریں،
ان کو فیسیلیٹیشن فیس ملے اور انٹرنیشنل انویسٹرس کو بلا کے لائیں، باہر جائیں، سیر کریں، سپاٹا کریں، اور یہ جو بیرون ملک سے آنے والے تھے ان کو فورس کرتے تھے، ان کی بڈنگ کریں، اور یہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کا نام پروموٹ کریں، اور پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کہ جی پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بہت ایزی ہے۔ اب جو کل کی بورڈ میٹنگ ہے وہ محض ایک فارمیلٹی ہے، اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ جو قرہ ہے وہ عاطف بخاری صاحب کے نام نکلے گا۔ یہ کیوں عاطف بخاری صاحب کو لانا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ وقار ملک اور انہوں نے جن جن لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے یہ سب ریٹائرڈ آدمی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے جن کو لایا گیا ہے، اور ان کا یہ لاسٹ ٹنٹ ہے کہ بہتی گنگا ہے ہاتھ دھو لو۔ تو آپ کو پتا ہے کہ ایم پی سی ایل میں بھی ان کا وقار ملک صاحب کا آدمی بیٹھا ہے، ایف ایف بی ایل میں بھی وقار ملک صاحب کے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، فوجی سیمنٹ میں بھی وقار صاحب کے آدمی بیٹھے ہیں، اور آپ فوجی فوڈز بھی بک رہا ہے۔ مگر ایک جگہ جہاں ان کی دال نہیں گل رہی وقار ملک صاحب کی، وہ ہے فوجی فرٹیلائزر، جہاں ایک آدمی مرد آہن کی طرح کھڑا ہو کے ان کے سارے ارادوں پہ پانی پھیر رہا ہے، اور وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل طارق خان۔ مگر لیفٹیننٹ جنرل طارق خان بھی اب تنگ آ چکے ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان جو کہ چیئرمین ایف ایف سی ہیں، ان کے پاس 50% بینک کی ہولڈنگ ہے، 30% ہولڈنگ سرفراز صاحب کے پاس ہے، 80%۔ ان کو میرے خیال ہے بلائے طاق رکھ کے پوچھا نہیں جائے گا، اور کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لے لیا جائے گا۔ تو بار بار میں ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کچھ کریں خدارہ بینک کے لیے بہتر ہو، اور یہ انٹرنل سکسیشن پلاننگ سے ہو، آپ کسی کو بلا دیں تاکہ عسکری کلچر کا اس کو پتہ ہو، نہیں تو پھر وہی حال ہوگا، وہ اپنے بندے لائے گا۔ آپ دیکھیں کوئی ایس وی پی 3 لاکھ پہ آیا ہے، کوئی ایس وی پی 8 لاکھ پہ آیا ہے، اور عابد ستار نے بھی انت مچائی ہوئی تھی۔ تو میری دیرینہ درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو اتنا وائرل کرے کہ افسران بالا تک جائے، تاکہ جو بھی ہو بینک کے بہترین انٹرسٹ میں ہو، عسکری بینک کے لیے اچھا ہو، میرے اسکیرینس کے لیے اچھا ہو، اور انشاءاللہ تعالی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔